لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد۔ اسلامی شریعت اور سماج میں وقف کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلام نے غریبوں، بیواؤں، یتیموں، ناداروں پر اور کار خیر میں مال و جائیداد خرچ کرنے کی بڑی تلقین، تاکید اور تحسین کی ہے۔ نیکی کا معیار اسلام نے کار خیر میں اپنا پسندیدہ مال خرچ کرنے کو قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 92 میں ہے، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم لوگ نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنا پسندیدہ مال راہ خدا میں نہ خرچ کرو۔ نیک لوگوں کی پہچان قرآن میں یہ بتائی گئی ہے کہ وہ یتیموں اور ناداروں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، وہ لوگ اپنا پسندیدہ مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں کو اور غلاموں کی آزادی کے لیے دیتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، نمبر 3 ایسی اولاد جو والدین کے لیے دعا کرے۔ وقف اپنی اصل اور فوائد کے اعتبار سے صدقہ جاریہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جائیداد کو اس طرح صدقہ کیا جائے کہ اس کی اصل باقی رہے اور اس کے منافع سے لوگوں کی ضرورت پوری ہوتی رہے۔ صدقے کا فائدہ وقتی ہوتا ہے، جبکہ وقف کا فائدہ وقتی اور دائمی دونوں ہوتا ہے۔ وقف گو کہ دائمی صدقہ ہے، مگر صدقہ اور وقف میں ایک فرق یہ ہے کہ صدقے کا مال جس کو دیا جاتا ہے وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ وقف میں ملکیت انسان سے نکل کر اللہ کی ہو جاتی ہے، اور جس کام کے لیے وقف کیا جاتا ہے اس کے منافع سے اس کی تکمیل ہوتی رہتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا وقف خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باغ اللہ کی راہ میں وقف کیے تھے۔ یہ 7 باغ ایک یہودی کے تھے جس کا نام مخیرق تھا، اور جنگ احد میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑا تھا۔ مرنے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر سونپ دیا تھا کہ آپ جس طرح چاہے ان میں تصرف فرمائیے۔ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 7 باغ فی سبیل اللہ وقف کر دیے۔ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دوسرا وقف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ ان کو خیبر میں ایک جائیداد ملی تھی، ان کی نظر میں وہ بہترین جائیداد تھی۔ انہوں نے اسے فی سبیل اللہ صدقہ کرنے کا ارادہ کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو اس کی اصل کو باقی رکھو اور اس کے منافع کو صدقہ کر دو۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کی جائیداد کو اس شرط کے ساتھ فقیروں، رشتہ داروں، مسافروں، مہمانوں اور غلاموں کی آزادی کے لیے وقف کر دیا کہ اصل جائیداد نہ تو فروخت کی جائے گی، نہ ہبہ کی جائے گی اور نہ وراثت میں منتقل ہوگی۔ اسلامی تاریخ میں تیسرا وقف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ مدینہ میں لوگوں کے لیے پانی کی قلت تھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روما نام کا کنواں خریدا اور اسے اپنے استفادے کے ساتھ لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ چوتھا وقف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ انہوں نے اپنی جائیداد میں سے چشمہ ابی نیزر کو عام لوگوں کے لیے وقف کیا تھا اور اس کا متولی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا۔ پانچواں وقف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ انہوں نے مکہ میں اپنا گھر وقف علی الاولاد کیا تھا۔ اس طرح بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا مال اور جائیداد خدا کی راہ میں وقف کی۔ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں ابو درداء انصاری، ابو طلحہ انصاری، عبد الرحمن بن عوف، ارقم، زبیر بن عوام، سعید بن عبادہ، حکیم بن حزام، ام المؤمنین حفصہ بنت عمر، خالد بن ولید، کعب بن مالک اور عروہ بن محمد رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اوقاف کتب تاریخ میں جلی حروف میں لکھے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بعد تابعین اور تبع تابعین میں بھی جائیداد وقف کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ عہد بنی امیہ اور عہد عباسیہ میں مال و جائیداد کو فی سبیل اللہ وقف کرنے کا رجحان مسلسل ترقی کرتا رہا۔ مسلمان جن ملکوں میں گئے وہاں انہوں نے مال و جائیداد فی سبیل اللہ وقف کی
خود ہندوستان میں مسلم حکمرانوں، مالداروں اور اہل خیر کے ذریعے بڑی تعداد میں جائیداد، مساجد، بیت اللہ، خانقاہ، مدارس، قبرستان، امام باڑہ، سرائے اور فقراء مساکین کی امداد کے لیے وقف کی گئی۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے اور قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ 1857 عیسوی میں جب انگریزوں نے مسلم حکومت کا خاتمہ کر کے اقتدار پر قبضہ کیا تو حکومت کی تمام املاک ان کی ملکیت میں چلی گئی اور بہت سی وقف کی جائیداد پر بھی قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کے احتجاج کرنے پر انہوں نے باقی وقف کی جائیداد پر مسلمانوں کا استحقاق تسلیم کیا اور 1863 عیسوی میں ایک دفعہ 20 کے تحت وقف جائیداد کی تولیت مسلمانوں کے حوالے کی۔ آزادی ہند کے بعد اوقاف کی جائیداد کی حفاظت کا مسئلہ پھر درپیش ہوا۔ حکومت ہند نے 1954 عیسوی میں مسلم وقف ایکٹ منظور کیا۔ اس میں اوقاف کی حفاظت اور انتظام کے نقطۂ نظر سے بہت سی کمیاں رہ گئی تھی، جن کی طرف مسلم علماء اور وکلاء اور سیاست دانوں نے توجہ دلائی۔ چنانچہ 1959 عیسوی، 1964 عیسوی اور 1969 عیسوی میں وقف ایکٹ میں ترمیمات کی گئی، لیکن ابھی بھی بعض خامیاں تھیں۔ ان کی اصلاح کے لیے 1995 عیسوی میں نیا مسلم وقف ایکٹ منظور ہوا اور اس میں بھی 2010 اور 2013 عیسوی میں اصلاحات و ترمیمات کی گئی۔ جسٹس راجندر سچر کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں مسلم اوقاف کی حفاظت اور انتظام سے متعلق جو تجاویز پیش کی تھی ان کا بھی لحاظ رکھا گیا۔ موجودہ حکومت نے پارلیمنٹ میں مسلم وقف کے سلسلے میں نیا بل 2024 عیسوی پیش کیا ہے۔ اس بل میں جو ترمیمات تجویز کی گئی ہے ان سے مسلمانوں کو اختلاف بھی ہے اور وہ اس سے دل گرفتہ بھی ہے۔ حکومت نے اسے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے حوالے کر دیا ہے جو پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس سے پہلے اپنی سفارشات پیش کر دے گی۔ اس مجوزہ بل کو اگر اسی طرح منظور کر لیا گیا تو وقف کی املاک مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گی، لہٰذا ضروری ہے کہ وقف کا مقصد، استعمال، متولی، قابضین اور متصرفین کے احوال کو سامنے رکھ کر مجوزہ ترمیمی بل کو واپس لیا جائے۔ بعض اہم ترمیمات یہ ہے: نمبر 1، مجوزہ ترمیمی بل 2024 عیسوی کی دفعہ 1 میں تجویز رکھی گئی ہے کہ وقف ایکٹ 1995 عیسوی کا نام بدل کر وقف انتظامی اختیارات، کارکردگی اور ترقی ایکٹ رکھ دیا جائے۔ یہ طویل نام لوگوں کے ذہن و دماغ سے وقف کو اوجھل اور بے اصل کر دے گا، اس لیے مختصر وقف ایکٹ کے نام میں تبدیلی نہ کی جائے۔ نمبر 2، ایک نئی دفعہ 3C کے تحت ضلع کلیکٹر کو اختیار دیا جانے کی تجویز ہے کہ وہ کسی بھی وقف جائیداد کی نوعیت بدل کر حکم نامہ جاری کر سکتا ہے کہ یہ سرکاری جائیداد ہے اور اس کے مطابق ریونیو ریکارڈ میں تبدیلی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ریاستی حکومت وقف بورڈ کو حکم دے گی کہ اس جائیداد کے اندراج کو اوقاف کے رجسٹر سے خارج کر دے۔ اس تجویز سے وقف کی املاک سرکاری تحویل میں چلی جائے گی۔ نمبر 3، موجودہ وقف ایکٹ کی دفعہ 9 کے تحت مرکزی وقف کونسل میں 14 ممبر ہوتے ہیں اور ان کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ 2024 عیسوی کے مجوزہ بل میں مسلمان کی شرط ہٹا دی گئی ہے اور ممبروں کی تعداد 14 کی بجائے 23 کر دی گئی ہے اور اس میں بھی 2 غیر مسلم کا ممبر ہونا ضروری ہے۔ اس طرح مسلم وقف سے مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی۔ نمبر 4، مجوزہ بل میں وقف کے مرکزی انچارج جو خود چیئرمین ہوں گے، ان کے علاوہ 3 پارلیمنٹ کے ممبران کا بھی مسلمان ہونا ضروری نہیں، جبکہ ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں ہندو املاک کا تحفظ اور انتظام کرنے والوں کے لیے ہندو ہونا لازم ہے۔ یہی ضابطہ وقف میں لاگو ہونا چاہیے۔ نمبر 5، موجودہ ایکٹ کی دفعہ 14 کے تحت صوبائی وقف بورڈ میں 7 سے 11 تک ممبران ہوتے ہیں اور ان سب کا مسلمان ہونا ضروری ہے، لیکن مجوزہ بل 2024 عیسوی میں مسلمان ہونے کی شرط ختم کر دی گئی ہے، نیز 2 ممبروں کا غیر مسلم ہونا لازم قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 6، موجودہ ایکٹ کے تحت ممبروں کا تقرر الیکشن کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن مجوزہ بل میں ممبروں کا تقرر الیکشن کے بجائے صوبائی حکومت کی نامزدگی کے ذریعے ہوگا۔ نامزدگی کی تجویز غیر جمہوری ہے اور مفاد عامہ کے خلاف ہے۔ نمبر 7، موجودہ ایکٹ کی دفعہ 23 کے تحت صوبائی وقف بورڈ کا ایک چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوتا ہے جس کا مسلمان ہونا لازم ہے، وہ ریاستی حکومت کے ڈپٹی سیکرٹری سے کم مرتبے کا نہیں ہوتا۔ یہاں بھی مسلم کی شرط ہٹا دی گئی اور ڈپٹی سیکرٹری کی جگہ کہا گیا کہ چیف سیکرٹری کے عہدے سے کم نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس عہدے کے مسلمان آفیسر کمیاب ہوں گے۔ نمبر 8، موجودہ ایکٹ کی دفعہ 32 میں
ذیلی ایک دفعہ یہ تجویز کی گئی ہے کہ اگر کوئی وقف نئے قانون کی منظوری کے 6 ماہ بعد تک اثرن اور رجسٹر نہیں کرایا جائے گا تو اس وقف کے حق کے نفاذ کے لیے کوئی مقدمہ اور قانونی کارروائی نہیں کی جا سکے گی۔ اس تجویز سے وقف کی عملات برباد ہوگی۔ نمبر 9، نئے مجوزہ بل میں وقف کرنے والے شخص کا کم از کم 5 سال قبل سے مسلمان ہونا لازم کیا گیا ہے۔ یہ تجویز وقف ہی کے خلاف نہیں بلکہ اخلاقیات اور دستور ہند کے بھی منافی ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے قدیم و جدید کی شرط بے معنی ہے۔ نمبر 10، وقف ترمیمی ایکٹ 2024 میں یہ تجویز ہے کہ وقف سروے کمشنر، ایڈیشنل و اسسٹنٹ سروے کمشنروں کے عہدے ختم کر کے جن اوقاف کا سروے مطلوب ہو ان کا دائرہ اختیار ضلع کلیکٹر کو دے دیا جائے اور کلیکٹر اس سروے کو ریاست کے قوانین محصولات کے مطابق انجام دے۔ وقف سروے کی میعاد کو ختم کرنے کی بھی تجویز ہے۔ یہ تجویز وقف کی حفاظت کے لیے نقصان دہ ہے۔ 11، موجودہ وقف ایکٹ کی دفعہ 433 کے تحت وقف کے تنازعات کا تصفیہ کرنے کے لیے ٹریبونل بنایا گیا ہے اور اس کے فیصلے کو حتمی قرار دیا گیا ہے، مگر مجوزہ ترمیمی بل 2024 میں اسے ختم کرنے کی تجویز ہے۔ اس سے وقف کی جائیداد کا تحفظ مشکل ہو جائے گا اور ناجائز قبضہ باقی رہے گا۔ نمبر 12، موجودہ ایکٹ کی دفعہ 61A کے تحت وقف بورڈ کے فیصلے کی تعمیل نہ کرنے پر متولی پر جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ مجوزہ بل میں اسے بھی ختم کرنے کی تجویز ہے۔ اس سے احتسابی نظام ختم ہوگا۔ نمبر 13، موجودہ ایکٹ کی دفعہ 104 کے تحت جو شخص مسلمان نہیں ہے وہ بھی مسلم وقف میں حصہ لے سکتا ہے، مگر مجوزہ ترمیمی بل 2024 میں اس کو بھی ختم کرنے کی تجویز ہے۔ نمبر 14، موجودہ وقف ایکٹ کی دفعہ 107 کے تحت اوقافی جائیداد کو لمیٹیشن ایکٹ سے مستثنی رکھا گیا ہے تاکہ وقف کی جائیداد پر قدیم و جدید سارے قبضے ختم کرائے جا سکے۔ مجوزہ ترمیمی بل میں اسے بھی ختم کرنے کی تجویز ہے۔ نمبر 15، موجودہ ایکٹ کی دفعہ 108 کے تحت اوور رائڈنگ ایفیکٹ ہے، یعنی اگر دوسرے قوانین سے وقف قانون کا تعارض ہو تو وقف قانون لاگو ہوگا۔ ترمیمی بل 2024 میں اسے بھی ختم کرنے کی تجویز ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جمہوریت میں اٹھے ہوئے ہاتھوں کی قیمت ہوتی ہے، گرے ہوئے ہاتھوں کی قیمت نہیں ہوتی۔ ہمیں پوری قوت اور مضبوطی کے ساتھ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو جواب بھیجنا چاہیے اور حکومت کو صاف صاف یہ بتا دینا چاہیے کہ ہمیں یہ وقف ترمیمی بل کسی بھی قیمت پر منظور نہیں، ہم اسے پورے طریقے پر مسترد کرتے ہیں اور ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم ایسے ظالمانہ قانون کو قبول نہیں کریں گے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت اسے واپس لے اور وقف ایکٹ میں کوئی ایسی ترمیم نہ کرے جس سے وقف ایکٹ کمزور ہو جائے اور اوقاف کا تحفظ غیر یقینی بن جائے۔ اور نوجوانوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ بورڈ کی جانب سے جاری کیا گیا QR کوڈ سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ عام کرے اور تمام اہل ایمان خود بھی اور اپنے اہل خانہ سے بھی ضرور ای میل کرائے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بورڈ کی جانب سے اس سلسلے میں کوئی تحریک بھی چلائی جائے۔ اس وقت بھی آپ کو اپنی دینی اور ملی جماعتوں کی آواز پر لبیک کہنا ہوگا اور مضبوطی کے ساتھ میدان میں کھڑا ہونا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان مشکل حالات میں ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ملک و ملت کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ مذکورہ تجاویز وقف کے مقصد اور تحفظ کے خلاف ہے۔ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کو اور حکومت کو سنجیدگی اور غیر جانبداری سے اس پر غور کرنا چاہیے۔ وقف کی جائیداد پر ناجائز قبضہ ختم کرنے کے لیے قانون کو مؤثر بنایا جائے، بدعنوانی کے خلاف قانون بنایا جائے، نہ کہ وقف کی املاک کو مسلمانوں کی تولیت سے الگ کر دیا جائے۔ وقف ترمیمی بل 2024 پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا مگر پارلیمنٹ میں یہ منظور نہیں ہو سکا۔ اسے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا اور جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی نے عوام، ماہرین، اداروں اور NGOs سے رائے طلب کی ہے اور اس کے لیے صرف 15 دن کا وقت مقرر کیا ہے، جس میں سے 7 دن گزر چکے ہیں۔ اگلے جمعہ تک کا وقت ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے دیگر دینی ملی جماعت اور تنظیموں کے اشتراک سے جوائنٹ کمیٹی کو بڑے پیمانے پر رائے بھیجنے کا ایک نظام بنایا ہے۔ بورڈ کی جانب سے QR کوڈ جاری کیا گیا ہے جس کے ذریعے آسانی سے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو ای میل کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں سوشل میڈیا ڈیسک آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے بڑے پیمانے پر QR کوڈ کو عام بھی کیا جا چکا ہے اور مساجد میں اسے چپکا بھی دیا گیا ہے۔
جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو ہم سب کو ضرور جواب دینا چاہیے اور اوقاف کے تحفظ کے لیے آگے آنا چاہیے۔ اب تک الحمدللہ کئی لاکھ ای میل کیے جا چکے ہیں، اور آج جمعہ کے دن بطور خاص کثرت سے ای میل کیے جانے ہیں۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ کیو آر کوڈ کا استعمال کرتے ہوئے آج ضرور ای میل کریں۔